اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو میں ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ دوستو ایک دوست نے پچھلے دنوں مجھے کال کی کہ مادی انڈے پہ تیار ہے اور اس کی جو انڈے والی جگہ ہے وہ باہر نکل آئی ہے۔ تو دوستو اس کو لے کے میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں۔ یہ جوڑے کا شوق کریں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جو نسخہ ہے اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اگر یہ سین آپ کے ساتھ چلے تو مادی کو کس طرح آپ نے اس پہ یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ، اور پھر کیا دینا ہے کہ پھر وہ بعد میں اس طرح کا کوئی سین نہ بنے۔ تو دوستو اس میں یہ ہے کہ مادی جب انڈے والی جگہ باہر نکال دے، اندر والا حصہ باہر آ جائے، تو آپ نے سر دست پانی لے لینا ہے۔ پانی میں ایک ڈھکن ڈیٹول کا شامل کرنا ہے اور اس کو دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد آپ نے اس پہ جو چیز اپلائی کرنی ہے وہ ہے زخموں والی پولی فیکس۔ وہ آپ نے مکمل طور پہ اس پہ لگا دینی ہے اور وہ پھر آپ نے اس حصے کو اندر کر دینا ہے۔ تو بھائیو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ مادی جو ہے وہ فٹ ہو جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی کچھ دوست اپلائی کرتے ہیں کہ سرسوں کا تیل لے کے اس میں وہ ہلدی مکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو پیسٹ کی صورت میں بنا کے اس پہ لگاتے ہیں۔ جوڑے کا شوق فرمائیں۔ تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ پھر بعد میں اس کو انڈے دینے میں کوئی دقت دشواری پیش نہ آئے کہ جب وہ زور لگائے گی تو پھر وہ حصہ باہر آ سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ آپ لے لیں 1.5 cc اور ساتھ اس میں 10 cc آپ نے دودھ ملانا ہے اور وہ اس کو ڈیلی بیسس پہ آپ نے دینا ہے، رات کو دینا ہے۔ اور اگر کوکنگ آئل نہ دیں تو آپ نے اس کا متبادل آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیتون کا تیل لے لینا ہے، وہ بھی 1.5 cc لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے 1.5 cc کو 10 cc دودھ میں شامل کر کے آپ نے وہ اس کو پلا دینا ہے۔ امید ہے کہ وہ اس سے آپ کی جو مادی ہے اس کو انڈے دینے میں کوئی دقت دشواری نہیں ہوگی اور وہ اندر والا حصہ پھر باہر نہیں نکالے گی، کیونکہ اندر سے اتنا آئلی سسٹم ہو جائے گا کہ انڈا جو ہے سلپ ہو کے باہر آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مادی آپ کی لڑ پڑتی ہے اور وہ فل تیار ہوتی ہے، بور ہوتا ہے، جھولی میں ایگز ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح ہے لڑنے کے بعد وہ عمومی طور پہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک مادی کا میرے پاس سین بھی یہی چل رہا ہے کہ انڈا ہے اندر، بیٹھتی بھی ہے لیکن وہ انڈا کو جو ہے باہر نہیں نکال رہی۔ تو اس کے لیے بھائیو یہی کرنا ہے کہ 1.5 cc زیتون کا تیل لے لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں 10 cc جو ہے دودھ مکس کرنا ہے اور اس کو پلا دینا ہے۔
پائپ کے ساتھ پلانا ہے، خیال سے پلانا ہے اور رات کو پلانا ہے تاکہ اس کے پوٹ میں دانہ جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو، اور پھر اس کو بند کر دینا ہے۔ امید ہے کہ جیسے ہی وہ آئل اس کے اندر جائے گا تو وہ فوراً ہی انڈا جو ہے سلپ ہو کے باہر آ جائے گا۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جیسے ہی میں اپلوڈ کروں تو فوراً آپ تک پہنچے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جی دیکھیں، اور ماشاءاللہ بھائیوں پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں ماشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک سب کے شوق ذوق سلامت رکھے۔ اور یہ جو اصیل کا بھائیو شوق ہے، یہ توجہ مانگتا ہے اصیل۔ اس طرح نہیں کہ آپ کو شوق پڑ گیا اور وقتی شوق دیکھ کے اچھی چیز کو شوق تو لگ جاتا ہے، پھر کچھ لوگ تعریف سن کے بھی شوق کرنے لگ جاتے ہیں، تو لیکن یہ توجہ طلب شوق ہے۔ اگر آپ اس کو ٹائم دے سکتے ہیں، توجہ دے کر سکتے ہیں تو پھر تو ضرور شوق کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسے ہی ہے کہ بہت مشکل ہے، بلکہ ایسے سمجھیں کہ ناممکن چیز ہے۔ یہ بہت کیئر مانگتے ہیں جی، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہر اینگل سے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ معاف کرے، لڑ نہ پڑیں ایک دوسرے سے، پھر یہ ہارنے والی نسل نہیں ہے۔ یہ جب لڑتے ہیں تو اللہ پاک بس اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اصیل کا شوق توجہ مانگتا ہے، ٹائم مانگتا ہے۔ فی امان اللہ۔